السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عظیم ساتھیوں، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے درمیان عرض کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی اہمیت کو چار چاند لگائے ہیں، قرآن کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ قرآن کی عظمت پر جو کلام اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں سے فرمایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے چار چاند لگائے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ ہدایت ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جس میں شبہ کرنا جائز نہیں، جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش کسی حد تک نہیں پائی جا سکتی۔ ھدی للمتقین، اور اس کتاب میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، بھلائی کا راستہ ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور ان کے پاس ایک معصوم ننھا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ صحابی قرآن شریف سے لطف آتا، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا، قرآن پڑھنے میں مٹھاس آتا، تو وہ زور زور سے بلا اختیار قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا۔ جب وہ صحابی زور سے قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کو یہ خدشہ ہوتا، ان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی کہ یہ میرا معصوم ننھا سا بچہ لیٹا ہوا ہے، یہ معصوم ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، یہ محبت کا اظہار کر نہیں سکتا، شاید یہ گھوڑا میرے بچے کو اپنے پیروں سے تکلیف نہ پہنچا دے، اپنے پیروں سے نہ کچل دے۔ تو وہ صحابی آہستہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد قرآن سے عشق ہوتا، قرآن سے محبت ہوتی، قرآن سے لاڈ ہوتا، تو پھر زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ گویا کہ ساری رات ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اور آخر رات میں وہ صحابی بڑا عجیب معاملہ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کچھ ستارے ہیں جو آسمان سے زمین پر آ رہے ہیں، جو آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں۔ وہ صحابی حیران ہو جاتے ہیں، اور صبح ہونے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، دربار نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، دربار الہی میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ آج اگر ہمارے سامنے کوئی مشکلات پیش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہمارے پاس کسی عالم دین سے تعلق قائم کرنے کا کوئی واسطہ نہیں رہتا، کسی عالم سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ وہ صحابی صبح ہونے پر دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، رات میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ پیش آیا۔ رات میں تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے پاس میرا معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ معصوم ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے رسول مجھے اس بات کا خدشہ ہوا، اس بات کا احساس ہوا کہ
کہ شاید یہ گھوڑا میرے بچے کو اپنے پیروں سے نہ کچل دے، اپنے پیروں سے تکلیف نہ پہنچا دے، تو گویا کہ میں آہستہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے قرآن سے عشق ہوتا۔ اور قرآن سے عشق کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب کے اندر، جس قرآن کے اندر انسانوں کی ہدایت بتائی گئی ہے، انسانوں کی ترقی بتائی گئی ہے، انسانوں کی رہنمائی بتائی گئی ہے، اس قرآن میں شک کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال وہ صحابی اللہ کے رسول سے سارا معاملہ عرض کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آخر رات میں بڑا عجیب معاملہ دیکھا، ایسا معاملہ دیکھا، ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کو دیکھ کر، جس معاملے کو دیکھ کر میں حیران ہوں۔ اللہ کے رسول، میں نے آسمان پر دیکھا کہ کچھ ستارے ہیں جو آسمان سے زمین پر اتر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول، یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے چاند ستاروں کے مانند، اے میری پیروی کرنے والے، اے میری سنتوں کی اتباع کرنے والے، میری سنتوں پر قربان ہونے والے، میری سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے، وہ آسمان سے ستارے نہیں تھے، وہ تو ملائکہ تھے، یعنی کہ فرشتے تھے جو آسمان سے زمین پر تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ خدا کی قسم، اگر تم ساری رات قرآن پڑھتے رہتے، قرآن میں مشغول رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تو صبح ہونے کے بعد فرشتوں کا نظارہ ساری دنیا کر لیتی، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا نظارہ کرتی، فرشتوں کو دیکھتی اور ان سے عبرتناک واقعہ حاصل کرتی۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد انسان حیرت میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جن سے گناہ نہیں ہوتے، جن سے بدعمالی انجام نہیں ہوتی، جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو ملائکہ یعنی فرشتے وہاں اترتے ہیں، رحمت کے پروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔